ایک دفعہ میں کام کے سلسلے میں اسلام آباد گیا۔ وہاں سے واپسی پر میں ایک بس سٹاپ پر گیا جہاں مجھے لاہور کے لیے بس لینی تھی۔ بس سٹاپ پر بس ابھی موجود نہیں تھی تو میں بس کا انتظار کرنے کے لیے ایک بینچ پر بیٹھ گیا تو اچانک میرے پاس ایک لڑکی آئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی مجھے لاہور اپنے گھر جانا ہے، میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ لاہور کے اسپتال میں داخل ہیں۔ وہ بس زور زور سے روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد بس بھی آ گئی۔ ہم دونوں بس میں سوار ہو گئے۔ وہ دکھنے میں کافی اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی اور بہت پیاری بھی تھی۔ سفر میں نے اس کے ساتھ کافی باتیں کی تاکہ اس کی پریشانی کم ہو جائے۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے 6 سے 7 گھنٹوں کا سفر کیسے ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ 10 منٹ کے بعد میرا سٹاپ آنے والا تھا اور جانے سے پہلے میں نے اپنا نمبر اسے دے دیا تاکہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کال کر سکتی ہو۔ اتنا کہہ کر میں اپنے سٹاپ پر اتر گیا۔ میں اپنے گھر آ گیا اور وہ بھی اپنے گھر چلی گئی۔ 2 دن کے بعد مجھے اس کی کال آئی۔ اس نے بولا کہ کیا ہم مل سکتے ہیں۔ میں اس سے ملنے چلا گیا۔ جب وہ مجھ سے ملی تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ سے ایک جھوٹ بولا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ کون سا جھوٹ؟ تو وہ بولی وہی جھوٹ کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بلکہ میری امی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور وہ لاہور میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں ہے۔ دراصل میں گھر سے بھاگ آئی تھی۔ یہاں پر میرا ایک لڑکا دوست تھا جس کے لیے میں یہاں آئی تھی، لیکن 2 دن سے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا۔ میرے پاس جو پیسے تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ وہ لڑکا مجھے بولتا تھا میں تم سے شادی کروں گا، تم میرے پاس آ جاؤ، لیکن اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ مجھے اس کی کہانی سن کے بہت دکھ ہوا تو میں نے اسے بولا کہ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ بولی کہ میں ادھر کسی کو نہیں جانتی، اب گھر بھی واپس نہیں جا سکتی، کیا آپ اپنے گھر مجھے کچھ دنوں کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا لیکن میں اسے اپنے گھر نہیں لا سکتا تھا کیونکہ میرے گھر والے اسے رکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا اور میری یہ بات سن کے وہ رونے لگی اور اٹھ کر چلی گئی۔ میں بھی گھر واپس آ گیا۔ میں نے گھر آتے ہی ساری بات اپنی امی جان کو بتائی تو امی جان نے اسے لانے کی اجازت دے دی۔ میں نے اسے کال کی اور اسے گھر لے آیا۔ اس طرح وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ساتھ رہتے رہتے مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ میں نے اسے پیار کا اظہار کیا تو اس نے کہا میرے لیے اس سے زیادہ خوش قسمتی والی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ میرے گھر والوں نے ہماری شادی کروا دی۔ زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن نہ جانے ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ وہ لڑکا جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی وہ اس کی زندگی میں پھر سے واپس آ گیا۔ وہ اس سے بات کیا کرتی تھی لیکن یہ بات اس نے مجھے نہیں بتائی۔ اور پھر ایک دن وہ بازار گئی اور گھر واپس نہیں آئی۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن میں اسے ڈھونڈ نہیں پایا۔ میں نے پولیس میں رپورٹ بھی درج کروائی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میری زندگی برباد ہو گئی۔ مجھے آج بھی وہ بہت یاد آتی ہے۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں۔ میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ وہ مجھے جلد ہی مل جائے۔